السلام علیکم ناظرین کرام، آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جنات کے بارے میں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رمضان کے دنوں میں ایک شدید زلزلہ آیا تھا کشمیر میں اور ہمارے پہاڑی علاقوں میں ہزارہ کی طرف، اور بہت زیادہ اس سے نقصان ہوا تھا۔ ان دنوں میں دنیا جہان سے بہت سارے جہاز آ رہے تھے امدادی سامان لے کے، بے تحاشا جہاز آ رہے تھے امدادی سامان، اور یہ لاتے تھے۔ میں یہاں ایئرپورٹ پہ، جو اسلام آباد ایئرپورٹ تھا پرانا چکلالہ والا، وہاں پہ کام کرتا تھا۔ رات کی ڈیوٹی تھی اور میں اکیلا تھا دفتر میں، باقی سارے لوگ جو تھے وہ ادھر جہازوں کے ساتھ جو سامان آتا تھا اس کی ترسیل کرنا اور اس طرح کے معاملات جو تھے اس میں مصروف تھے۔ عشاء کا وقت آیا، میں باتھ روم میں گیا وضو کرنے، تو باتھ روم کی لائٹ نہیں تھی۔ میں کہا ہو، یہ تو باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پہ ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر ٹاور تھا ہمارے دفتر سے تھوڑے فاصلے پہ، اس کے آگے ٹیکسی ٹریک جو ہے جہازوں کا، اس کے قریب ایک مسلح بنا ہوا تھا۔ ایک چوکور چار دیواری بنائی تھی، کوئی فٹ 1.5 فٹ کی دیوار تھی، اور اس کے اندر صفحے بچھی ہوئی تھی اور 7 ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں وضو کے لیے۔ میں سوچا چلو وہاں جاتا ہوں اور جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں جب وہاں پہ پہنچا تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں پہ کوئی 10-15 آدمی بیٹھے ہیں آلریڈی۔ وہ سارے کے ساروں نے بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے اور سب کی لمبی لمبی سفید داڑیاں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، میں اتنی تیزی میں جا رہا تھا کہ سیدھا جا کے وہ وضو والی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اب میری ان کی طرف پشت تھی۔ میں نے وضو کیا اور دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے، اور سارے ایک جیسے اور اس طرح کے۔ وضو کر کے جب میں نکلا تو وہ سارے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک صف پوری تھی اور ایک صف جو تھی وہ آدھی تھی، تقریباً کوئی 15-16 شاید ہوں گے۔ سب نے میرے مجھے ایسے اشارہ کیا کہ امامت کراؤ۔ میں کوئی تھوڑا پریشان ہو گیا، بہرحال اب اور کیا ہو سکتا تھا، میں ان کے بیچ میں موجود تھا۔ میں آگے گیا اور جا کے خود ہی تکبیر پڑھی اور نماز شروع کر دی۔ ایک ہلکی سی ٹھنڈک کا اور تھوڑا سا ڈر کا تھا، دل میں بہت درد تھا۔ میں نے نماز پڑھائی اور میں نے وہاں پہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی دونوں رکعت میں۔ اب میں جب سلام پھیر چکا تو میرا پیچھے دیکھنے کا کوئی نہیں دل چاہا، اور میں وہی جو 1.5 فٹ کی چاردیواری بنی تھی اسی کو پھلانگ کے سیدھا بغیر پیچھے دیکھے آگے نکل گیا۔ اب واپس دفتر میں آ کے سوچتا ہوں کہ یہ کیا واقعہ تھا، تو میں نے سمجھا کہ یہ جنات تھے اور یہ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے۔ جب میں اچانک ان کے سر پہ پہنچ گیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اب وہ ان کی نماز اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ میں ان کی امامت کراؤں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور جنات جو ہیں وہ اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ وہ درجے میں انسان سے بہتر نہیں ہوتے۔ میں اگلے دن جب آیا تو ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے بزرگ، میرے دادا کے ساتھی تھے، ان کے پاس گیا اور ان سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کسی جن کو انسانی شکل میں دیکھ لو۔ ویسے تو جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ کسی شکل میں نہ ظاہر ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو کہ انسان جن جو ہے وہ انسانی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک دم تم ان کے سر کے اوپر پہنچ گئے ہو، تو شاید وہ اس وقت ظاہر ہو گئے ہوں یا کسی اور مقصد کے لیے وہ انہوں نے
یہ کیا ہو سکتا ہے وہ بھی وہاں پہ زلزلہ زدگان کی امداد کر رہے ہوں، کچھ ایسی بات۔ بہرحال ناظرین، جنات ایک حقیقت ہے اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے گھروں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب جنات بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ بھی جنات میں سے تھا، اور جو شیطان ہے وہ بھی جن ہیں سارے، لیکن ان میں سے کچھ ایمان بھی لائے اور وہ مسلمان ہیں اور نیک ہیں۔ اگر وہ آپ کے گھر میں ہوں، کیونکہ وہ شیطان نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھے کہ سارے جن شیطان تو نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ نیک بھی ہوتے ہیں۔ وہ اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ جو یہ ہمارا گھر ہے اس میں ایک جن ہے جن کی کافی زیادہ عمر ہے، 600-700 سال کے قریب ہے، وہ عبد الرحمان صاحب، اور وہ رہتے ہیں ہمارے گھر میں اور اکثر وہ تلاوت وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کے بچے آتے ہیں اور وہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو وہ کوئی چھوٹی موٹی شرارت کریں گے ایسے مذاق کے طور کے اوپر، تو آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، اور کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ آپ کسی عمل کو لے کے آؤ اور کوئی اس سے عمل کرواؤ اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ میرے ساتھ کبھی عبد الرحمان صاحب کی بات چیت نہیں ہوئی، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا کہ ایک دفعہ میرے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا کھدائی کی انہوں نے ایک نالے کے لیے، اور گھر کے اندر آنا مشکل تھا، تو میرے پاس موٹر سائیکل تھا 125، وہ ہیوی والا جو 83 ماڈل تھا، پرانی بات ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے 2 پھٹے رکھے ہوئے تھے۔ اب میں ان پھٹوں کے اوپر ایک کے اوپر خود بھی ہوں اور موٹر سائیکل لے کے آ رہا ہوں، تو ابھی میں سینٹر میں پہنچا ہوں تو وہ جو موٹر سائیکل ہے وہ اس طرح ہو گیا اور میں نیچے گرنے والا تھا۔ میں تقریباً یہ 60 ڈگری کے اوپر آیا ہوں تو ایک دم مجھے ایسے لگا کسی نے مجھے سیدھا کر دیا اور میں موٹر سائیکل اندر لے کے آ گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ایسا ہے کہ ان کا وجود ہے۔ بعد میں بیرون ملک چلا گیا اور پیچھے گھر والوں نے جب دیکھے کوئی اس طرح کے واقعات اور حالات، تو میرے خیال میں انہوں نے کسی عامل کو بلایا اور کوئی سلسلہ کیا ایسا کہ بعد میں وہ یہاں سے چلے گئے، یا ان کی وفات ہو گئی، کچھ بھی ایسا واقعہ تھا۔ تو اب ان کا کوئی ایسا آثار نہیں ہے کہ یہاں پہ ہے۔ بات کرنے کا اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز میں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً جو شیطان ہے وہ کب بھاگتا ہے؟ اگر کوئی جن ہے، شیطان ہے، وہ آپ کے ساتھ کھانا کھا جائے گا اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھو گے۔ بہت سارے عملیات لوگ بتاتے ہیں کہ جنات کو بھگانے کا یہ طریقہ ہے، جنات کو بھگانے کا یہ طریقہ ہے، لیکن سب سے آسان بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لو تو وہ بھاگ جائے گا۔ اللہ کے نام کے بعد جن نہیں رک سکتا۔ آپ صرف بسم اللہ پڑھ دو، وہ رخصت ہو جائے گا، وہ بھاگ جائے گا اگر وہ شیطان ہے، جن ہے۔ ہم گھروں میں ایک اور کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب جب بھی نماز پڑھے، یہ جا کے میں جب سعودی عرب میں گیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی اکیلا بندہ بھی نماز پڑھتا ہے کسی جگہ بھی اپنے گھر میں، کسی صحرا میں، گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی بھی جگہ آ گئی، تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ ایسے ہی نماز پڑھیں گے کہ جیسے آپ جماعت کرا رہے ہیں اور آپ امام ہیں۔ آپ اقامت کریں گے، اقامت کرنے کے بعد آپ نماز پڑھائیں گے۔ یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہیں، وہ نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہو، وہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور کوئی مخلوقات ہیں اللہ کی، جنات ہیں، تو وہ بھی آ جائیں گے جو ارد گرد میں ہیں، اور آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ جب آپ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں سے مسجدیں دور ہوتی ہیں،
آپ کے گھر، آپ کے ارد گرد کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں، اگر آپ تکبیر کریں گے اور نماز شروع کریں گے تو وہ دوڑ کر آ جائیں گے اور آ کے آپ کی ساتھ نماز پڑھیں گے. کچھ وہاں ارد گرد میں بسیرا کر لیں گے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی دوسرا خراب جن آتا ہے، جو شیطان آتا ہے، تو وہ بھی اس کو روکیں گے. ایک سمپل سی بات ہے، بس آپ اللہ کا نام لیتے رہیں اور جنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو جنات ہیں، ان کی اتنی زیادہ عقل نہیں ہوتی. ان کی عقل اتنی ہوتی ہے جیسے ایک 10-11 سال کا بچہ جتنا سوچ سکتا ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کسی خالی مکان میں داخل ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ چوہے ڈر کے بھاگتے ہیں، تو یہ بھی اس طرح ڈر کے بھاگتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا نام لینا اور باجماعت جماعت کرنا. جیسے ابھی آج کل کوارنٹین چل رہا ہے، تو آپ گھر میں اقامت کریں اور گھر میں آپ سارے جو ہے وہ نماز پڑھیں. آپ کے پیچھے آپ کی بیگم ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہنیں بھائی ہیں، جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ کرے، انہیں کو آپ تراویح پڑھائیں. سارا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس گھر سے بلائیں دور ہوں گی، اس گھر میں کوئی نہیں آئے گا. اور جب بھی آپ نماز پڑھیں، ہمارے یہاں پہ ایک اور پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے. میں یہاں پہ جب سپر مارکیٹ میں کام کرتا تھا تو ایک سعودی آئے ہمارے دفتر میں، تو کام میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو جماعت کا وقت گزر گیا تھا. ہم جب پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی. اس کے بعد سپر مارکیٹ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کتنی دنیا ہوتی ہے، تو وہاں 35-40 بندے نماز پڑھ رہے تھے اپنی اپنی. تو وہ سعودی مجھے کہنے لگا کہ یہ چلو جماعت کرائیں. اب پاکستان میں مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دوسری جماعت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ قبضہ گروپ ہے اور ہر مولوی صاحب جو ہے اس نے مسجد کے اوپر اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ کے کر لے، یا فرقہ پرستی ہے تو کوئی کہے یہ تو وابیوں کی جماعت تھی تو اب دیوبندی کریں گے اور اب بریلوی کریں گے، اور اس طرح کے سلسلے ہیں جس کی وجہ سے مجبوراً اکیلے نماز. تو اکیلے نماز میرے خیال میں تو یہ جو 30-40 بندے ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں ایسے ہوتی ہی نہیں ہے. میں نے مولوی صاحب کے کان میں جا کے کہا، مولوی صاحب آگے بیٹھے ہوئے، ایک دو بندے اور تھے وہ گپے لگا رہے تھے، کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں جماعت کرا لیں. مولوی صاحب نے تھوڑا خفا ہو کے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ جماعت کرانا چاہتے ہو، کتنے بندے ہو؟ میں نے کہا ہم تو 2 ہی بندے ہیں، اگر کوئی اور بھی شامل ہو گیا تو. انہوں نے کہا یار آپ ایسا کرو، آپ نیچے چلے جو بیسمنٹ میں، وہاں جماعت کرا لو. تو میں بہت ہنسا. میں نے کہا مولوی صاحب میرے ساتھ یہ سعودی بندہ ہے، یہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ تو میں نے کہا اچھا یار چل تو کرا لے، لیکن یہ اس کو عادت نہیں بنا لینا. تو وہ جب ادھر آئے، اقامت کہی اور ہم نے نماز شروع کی، تو جب سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو تقریباً 20-25 آدمی تھے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ گھر میں اذان دیں، آپ گھر میں اقامت کریں، آپ گھر میں نماز پڑھیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ بسم اللہ کر کے کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھتے رہیں. اور جو ہی آپ بسم اللہ پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کوئی جن، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نہیں رہے گی. اور اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ کا نام جس گھر میں نہیں لیں گے، تو وہ گھر نہ صرف غلط قسم کے جنات کا بلکہ شیطان کا مسکن بن جائے گا. اور اس کو بگانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیں. میرے ایک سعودی دوست ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار میں نا ایک دن اپنا، ان کے پاس ایک ٹرک سا تھا جیسے یہ ہماری چھوٹا ٹرک ہوتا ہے، کہ اپنے اونٹ لے کے تو گیا. وہ سعودی اس طرح کرتے ہیں، سعودیہ میں بہت زیادہ جگہ ہیں، کچھ صحرا میں جا کے اونٹوں کو چھوڑ آتے ہیں، وہ وہاں پہ چرتے رہتے ہیں، دوسرے تیسرے دن جا کے لے آتے ہیں. پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہمارے کون کون سے اونٹ ہیں، اور لوگوں کو بھی ارد گرد جو گاؤں کے ہیں ان کو بھی. کہتا میری گاڑی جو ہے وہ اس کی بیٹری کمزور تھی، تو میں اس کو ڈھلوان پہ کھڑا کرتا تھا ایسے کہ یہ سٹارٹ ہو جائے گی. کہتا میں نے وہاں سے اونٹ اتارے، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، اور ان کو آگے جا کے پہاڑوں میں چھوڑ کے تو واپس آیا.
جب واپس آ گیا گاڑی کے پاس تو دیکھا کہ وہ جو اونٹ کا بچہ تھا وہ ادھر ہی ہے، اور وہ اٹکھیلیاں کر رہا تھا اور مجھے ایسے ٹکرے مار رہا تھا اور میرے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا یار یہ کیا، میں نے اس کو پھر پکڑا اور پھر چھوڑایا۔ جب واپس گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو وہ پھر ادھر موجود ہے۔ تو کہتا میں سمجھ گیا کہ یہ جن ہے۔ تو وہ کچھ اس وقت بفرا ہوا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور ٹکر مارنے کے یا کسی اور شرارت کے موڈ میں تھا۔ تو کہتا میں نے فوراً بسم اللہ پڑھا۔ کہتا ہے وہ مجھے کہ یار بشارت یقین کرو، جو ہی میں نے بسم اللہ پڑھا شوں کر کے وہ غائب ہو گیا۔ تو اللہ کا نام لینے میں اور بسم اللہ پڑھنے میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفات سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر اللہ بلا اور ہر ہاری بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور آپ گھر میں نماز پڑھیں، اذان دیں اور اللہ کا نام لیتے رہیں۔ آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جو بھی ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔